بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام زین العابدین، جن کا اصل نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک آپ سے ہی واقعہ کربلا کے بعد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا کے بعد اسلام کی بقا کے اس مشن کو جو آپ کے بابا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا کردار تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کے باعث انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت اور صدقہ و خیرات میں کثرت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین مشہور تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ ملک فارس کی شہزادی تھیں۔ 2 سال تک امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال تک اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ رہے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ جس کے استاد ایسے ہوں، جس کے سر کے اوپر اس طرح کی مقدس ہستیوں کا سایہ ہو، تو اس کی سیرت اور کردار کیسا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، کیا تمہیں نہیں علم کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ باحوالہ احیاء علوم، ابن سیوطی، جلد 4۔ آپ علیہ السلام نے 11 سال تک میدان کرب و بلا کے سانحہ ہونے سے پہلے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ تربیت پائی جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے نانا جان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ امام زین العابدین کربلا کے اس روح فرسا واقعہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ السلام اس واقعہ کے چشم دید گواہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے میدان کربلا میں آپ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ آپ علیہ السلام نے ہی بعد میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کر چلنا تھا اور اسلام کے اس علم کو بلند رکھنا تھا۔ امام سجاد زین العابدین کی گفتگو میں اور آپ کے جوش خطابت میں اس قدر جاہ و جلال اور روب و دبدبا تھا کہ یزید جیسا ظالم حکمران بھی ان کے جاہ و جلال کے سامنے خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خاندان رسالت کی باثروت و بلند عصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وہ پیغام سنایا۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود وہ تمام افراد جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ناآشنا تھے، جن کو یزید ملعون نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ قیدی دراصل میرے خلاف بغاوت کرنے والا ایک ٹولہ ہے جن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن اس نے عام عوام کو یہ نہ بتایا تھا کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ان کا خاندان ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با پردہ خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یزیدی دربار میں موجود لوگوں کو حقیقت بیان کی، تو وہ سب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔
یہ منظر دیکھ کر یزید ملعون گھبرا گیا کہ کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور میری حکومت اور میری خلافت کے خلاف کوئی بغاوت بلند نہ ہو جائے۔ تو یزید ملعون نے فوراً ہی مؤذن کو اذان دینے کا حکم دے دیا تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے ہمیشہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھا۔ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی اور بہن بھائیوں کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ علیہ السلام کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات دہراتے رہتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے آنسو آپ کی غذا میں مل جاتے۔ تاریخ امت ابن جوزی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کی زندگی میں کبھی بھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ مسکراتے نہیں، آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو کچھ میدان کربلا میں میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو خدا کی قسم تم بھی ساری زندگی کے لیے ہنسنا اور مسکرانا بھول جاتے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں 5 ایسی ہستیاں گزری ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں، اور ان میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں۔ جب کربلا سے واپسی پر آپ علیہ السلام پر روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو لپٹ کر آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا کا سارا حال بیان کرنے لگے۔ بھائی علی اکبر، بھائی علی اصغر، امام عالی مقام، عباس علمدار سب کی شہادت کی کہانی سنانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ بیٹے مجھے کیا سناتے ہو، میں تو خود وہاں یہ سارے واقعات دیکھ رہا تھا۔ اور سید ام المومنین سے بھی روایت ہے کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تو انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس خاک آلود ہے، تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان یہ کیا صورتحال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ خاطر ہو کر فرمایا کہ اے ام ہانی، میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ جلد سوئم۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے اپنے لشکر کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس نے خاص ہدایت کی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسی دوران امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنی امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن بھی تھا، اس نے امام زین العابدین سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے تحریک ختم ہونے تک اپنے اس بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کیا کرتے تھے، اور یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ سیر اعلام
3365۔ میدان کربلا میں ایک یزیدی سپاہی جس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کرنے میں یزیدی فوج کا ساتھ دیا تھا، ایک دفعہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب وہ آپ سے رخصت ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ حضور، لگتا ہے آپ علیہ السلام نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ میں تو تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا جب تو میرے سامنے آیا تھا، لیکن کربلا میں جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا، اور اب تو میرے گھر میں میرا مہمان بن کر آیا تھا تو یہ میرا ظرف تھا کہ میں تیری مہمان نوازی کروں۔ تاریخ ابن سیرین۔ اپنی زندگی میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اور اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ عبادت میں ایسے مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے شیطان آپ کے اس عمل سے عاجز آ گیا۔ الشواہد الاولیاء۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسیر کیا گیا اور لوہے کی بھاری بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا، تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، اور میری تمنا یہی ہوتی تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تجھے کہیں یہ گمان تو نہیں کہ اس قید و بندش نے مجھے کرب اور بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تزکیہ نفس ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ کو نکال لیا۔ یہ اختیارات تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرما رکھے تھے، اور وہ صبر و رضاعت کے لیے اپنے وجود اور آسائش، گھر بار سب کو رضائے الہی کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ علی بن الحسین تصنیف اکبری المنتظم الاولیاء۔ آپ علیہ السلام کو سیاست میں اور حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ علیہ السلام روحانی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ بادشاہ وقت اور حکمرانوں کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے آپ علیہ السلام کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ اسی تناظر میں ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی، اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کے تایا جان امام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دادی جان بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔